آل رائٹ جی، تو اس پر بات کر لیتے ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما علی پرویز ملک صاحب جو کہ وزیر بھی ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس علی پرویز ملک صاحب. بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی پر پابندی کے معاملے پر بیانات تو آ رہے ہیں، لیکن جو عملی اقدام کے حوالے سے ظاہر ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ ہو جانا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس معاملے پر 12 جولائی کے بعد سے اسٹیٹمنٹس دیے جا رہے ہیں. آج 25 تاریخ ہو گئی ہے، لیکن ابھی تک کسی فیصلے پر نہیں پہنچ پا رہے کہ ہم نے آیا کہ آگے جانا ہے یا پھر بیک پیڈل کرنا ہے. تو ہو کیا رہا ہے بیسیکلی یہ؟ دیکھیں میرے بھائی، اس ملک کو آج اتحاد اتفاق کی ضرورت ہے، اور ہمیں حکومت کو ہر وہ قدم ذمہ داری کے ساتھ اٹھانا چاہیے جس سے ریاست کے مفادات کا تحفظ کیا جا سکے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر کسی نے اس ملک کے کسی ادارے کے اوپر کوئی حملہ کیا ہے، کسی املاک کو نقصان پہنچایا ہے، ریاست کے کسی ادارے کو کوئی نقصان پہنچایا ہے، تو قانون اور ضابطے کے مطابق اس کے خلاف کارروائی ہوگی. اور اس کے اوپر مجھے یقین ہے جو بھی لوگ اس معاملے کی تحقیق اور تفتیش کریں، ان کے پاس جب اس قسم کی ایویڈنس اور شواہد اکٹھے ہو جائیں گے تو اس کے اوپر اس معاملے کو آگے لے کے جایا جائے گا. پر قانون اور آئین ساری چیزوں سے بالا ہو کے سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. پرویز ملک صاحب، آپ کی پارٹی کے اندر سے ہی کچھ آوازیں بھی ایسی آ رہی ہیں جن میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت جلد بازی میں یہ فیصلہ کر دیا گیا، یہ پریس کانفرنس کر دی گئی، فیصلہ نہیں پریس کانفرنس کی گئی. تو کیا اس سے یہ امپریشن لیا جائے کہ پارٹی کے اندر بھی ابھی اس حوالے سے کنسنسس نہیں ہوا اور ایک پیج پر نہیں ہے پارٹی؟ پارٹی کے اندر یہ معاملہ جب مشورے کے لیے آئے گا تو یقیناً اس کے اوپر ہر بندہ اپنی رائے دے دے گا. میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس ملک کے اندر ہمیں اس قسم کی نکتہ چینی کے بجائے اتحاد اور اتفاق کو آگے لے کے چلنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. پر اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی جگہ پہ قانون توڑا ہے، جی ایچ کیو کے اوپر حملہ کیا ہے، یا اس ریاست کے مفادات کو نقصان پہنچانے کے لیے اور ملک کو دیوالیہ پن کی طرف دھکیلنے کی کوشش کی ہے، چاہے وہ عمران خان ہو، چاہے وہ شاہ محمود قریشی ہو، چاہے وہ علی پرویز ہو، سب کے خلاف ضابطے اور قانون کے مطابق، شواہد کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے. اچھا علی پرویز ملک صاحب، ایک تو یہ ہے کہ اب اپوزیشن بھی ظاہر ہے اس حوالے سے احتجاج کی تیاریاں کر رہی ہے، اور جمعے کو انہوں نے ایک احتجاج کے حوالے سے کہا ہے. تو اب کیا تیاریاں گورنمنٹ کی اس معاملے سے نمٹنے کے لیے؟ دیکھیں، احتجاج ہمارے اس جمہوری جو سارا یہاں پہ نظام ہے اس کے اندر ہر کسی کا ایک اس کا حق ہے. پر گزارش یہ ہے اس کے لیے جو بھی آپ نے ریاست کے اداروں سے اجازت لینی ہے، ڈی سی سے بات کرنی ہے، کمشنر سے اجازت لینی ہے، آپ اس کا پروسیس فالو کریں. اس کے جو آپ کو سیکیورٹی کے جو خدشات ہیں اس کے مطابق جو ان کے تقاضے ہیں ان کو پورا کریں. اس کے بعد اگر آپ کوئی اپنا جلسہ کرنا چاہتے ہیں، جلوس کرنا چاہتے ہیں، اور وہاں پہ کسی کی جائیداد، کسی کی کوئی پراپرٹی کو نقصان یا کسی کی کوئی زندگی کو خطرہ نہیں ہوتا تو یقیناً ہونا چاہیے. اور حکومت کو نہ کسی یہ جلسے سے خوف ہے، نہ کسی احتجاج سے خوف ہے. ان کو صرف اور صرف جو خوف ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جلد از جلد عوام کی تکلیف کا ازالہ کرنا ہے. یہ جو معاشی یہاں پہ جو یہ بارودی سرنگیں لگا کے عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کی حکومت گئی تھی، ان کو کس طرح سے ناکارہ بنا کے پاکستان کو ایشین ٹائیگر بنانے کے رستے کے اوپر ڈالنا ہے، یہ وہ مقصد ہے جس کے اوپر نواز شریف صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی مجھ کو ہدایت ہے کہ آپ اپنا بھرپور کردار ادا کریں، اور اسی کے اوپر ہم گامزن ہیں. اچھا، ایک چیز اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان نے تو سجیشن یہ دی کہ جی آپ کے پی اسمبلی سے مستعفی ہو جائیں، جو کہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے. مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی یہ کہہ رہی تھی، جبکہ ابھی اس بات پہ ان دونوں کا کوئی ایک نقطہ نظر ہمیں نظر نہیں آ رہا. لیکن یہ بتائیں، آپ کے مینڈیٹ کو جعلی قرار دیتی ہے پی ٹی آئی، دوسرے اب وہ نئے الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں. تو نئے الیکشن آپ سمجھتے ہیں ہو جائیں گے یا یہ مطالبہ بس خام خیالی ہے ان کا؟ یہ ضابطہ اور نظام کسی کی خواہش کے مطابق نہیں چلتا. اگر یہ نظام اتنا ہی ناکارہ اور بوگس ہے تو
تو مجھے بتائیں کیوں وہ اتنے باولے ہوئے جا رہے ہیں کہ ان کو یہ ریزروڈ سیٹیں لے کے اپنی خواتین کو اسمبلیوں میں بھیجنا ہے؟ کیوں نہیں اس چیز کا آغاز KPK کی اسمبلی سے کرتے ہیں؟ کیوں وہاں پہ اپنی پنجاب کے اندر اپنی جو مشاورت اور اپنی جو یہ اس میں حصہ داری ہے، اور وہ وہاں پہ جو ریکوزیشن کر کے جو اجلاس بلاتے ہیں، اس کے بعد اجلاس کے اندر نہیں آتے، TADA اکٹھے کر کے باہر چلے جاتے ہیں؟ یہ ساری کی ساری باتیں اصلی لوگوں سے، جو اصلی لوگوں کے مسائل ہیں اس کے اوپر سے نگاہ اٹھانے کی ان کی کوشش ہے، کیونکہ اب عوام کے آگے یہ چیز بالکل ظاہر ہو چکی ہوئی ہے کہ انہوں نے اس ملک کے، اس ریاست کے مفادات کو بالکل جو نہج پہ لے کے گئے ہیں، جہاں پہ وہ دیوالیہ پن بھی سامنے نظر آ رہا تھا اور نفرتیں بھی انہوں نے ہماری صفوں کے اندر بو دی تھی، جس کے بعد تناؤ آپ کو نظر آتا ہے، کیونکہ اب ان کو خوف یہ ہے کہ اس کی بنا کے اوپر عوام ان کا احتساب کرے گی، اور شہباز شریف صاحب اپنی قیادت کے اندر ان مسائل سے پاکستان کو باہر نکالنا اچھا، لیکن آپ نے مسائل کا تذکرہ کیا پرویز ملک صاحب، تو یہ ابھی یہ ظاہر ہے کہ ملک کو ایک یکسوئی کی بھی ضرورت ہے تاکہ ہم یہ معاشی چیلنج سے نبرد آزما ہو سکیں، کیونکہ گورنمنٹ کا تو نہیں پتہ لیکن عوام بیچارے پس چکے ہیں۔ ایسے میں سلمان اکرم راجہ یہ کہتے ہیں کہ بانی PTI جو ہیں وہ بات چیت کے لیے، گفتگو کے لیے تیار ہیں، تو موجودہ جو ملک کی سیاسی صورتحال ہے، معاشی صورتحال ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا حکومت مذاکرات کا رستہ اختیار کرے گی؟ دیکھیں، میری جو ذاتی رائے ہے وہ یہ ہے کہ مشاورت کے دروازے ہمیشہ ہر جماعت کے لیے کھلے ہونے چاہیے، پر وہ لوگ جنہوں نے ریاست کے خلاف یلغار کی ہے، GHQ کے اوپر حملہ کیا ہے، انہوں نے یہاں پہ جا کے ہمارے شہداء کے جو یہاں پہ مجسمے ہیں ان کو توڑا پھوڑا ہے، لوگوں کے جذبات کو مجروح کیا ہے، ہماری صفوں کے اندر نفرت بو کے ہمارے درمیان تناؤ پیدا کیا ہے کہ ہمارے پہ جب دشمن بھی حملہ کرتا ہے تو ہم ایک کمرے کے اندر بیٹھ کے پاکستان کی مفاد کی بات نہیں کر سکتے، ان کو ان کے اعمال کی شواہد کی بنا کے اوپر قرار واقع سزا ملنی چاہیے، اور اس کے علاوہ جو لوگ اس عمل کے اندر شامل نہیں ہیں ان کے ساتھ بالکل شراکت داری بھی ہونی چاہیے، مشورہ بھی ہونا چاہیے، ان کو ساتھ لے کے پاکستان کو جو آج اصلاحات کے رستے کے اوپر چلنا درکار ہے اس کے اندر ان کی حصہ بھی لینا چاہیے، ان کا مشورہ بھی لینا چاہیے، اور سب کو آگے لے کے چلنا چاہیے تاکہ ہم غریب آدمی کی تکلیف کا ازالہ کر سکیں۔ اچھا، ذرا سے یہ بتا دیجیے گا، کیونکہ پابندی کے حوالے سے ابھی تو فیصلہ مؤخر ہو گیا، آنے والے دنوں میں ہوگا، لیکن جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے فیصلہ آیا ہے اس پہ حکومت عمل درآمد کرانے کا کیا آپ کی حکمت عملی ہے، کیا سوچا ہوا ہے آپ؟ دیکھیں، قانون اور عدلیہ ہمارے لیے نہیں، سب حکومت کے لیے، سب پاکستانیوں کے لیے قابل احترام ہے۔ اس کے اندر اگر ہمارے تحفظات اس فیصلے کے ساتھ ہیں کہ آپ نے ایک ایسی جماعت کو ریلیف دے دی ہے جس نے وہاں پہ آ کے آپ کے سامنے مدعی بھی نہیں بنی، اور اگر ہمارے اس پہ کوئی تحفظات ہیں تو ہمارے پاس جو قانونی آپشنز موجود ہیں اس کے اوپر ہم اس لائحہ عمل کے اوپر چلیں گے۔ چلیے جی، بہت شکریہ علی پرویز ملک صاحب۔